روایت کے اندر اس مہینے کو تمام سال کا دل کہا گیا ہے۔ فرمایا کہ رمضان المبارک یہ تمام مہینوں کی یعنی پوری سال کا دل ہے۔ اگر یہ درست ہوا تو باقی مہینے بھی درست ہوں گے، اگر یہ خراب ہوا تو باقی مہینے بھی خراب ہوں گے۔ تو لہذا رمضان المبارک یہ باقی مہینوں کا دل ہے۔ باقی 12 مہینوں میں دل کی جس طرح کی انسان کی جسم میں دل کی حیثیت ہے، اب جس بندے کا دل صاف ہے، اس کے دل میں جو ہے نہ کوئی بغض ہے، نہ کینہ ہے، نہ حسد ہے، نہ بدگمانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے باقی اعمال بھی جو ہے نا درست ہوں گے۔ اس کے زبان سے ایسے کلمات نکلیں گے کہ وہ کلمات بھی درست ہوں گے۔ اور جس دل کے اندر یہ ساری گندگی بھری پڑی ہے، چونکہ زبان یہ دل کی ترجمانی کرتی ہے، یہ دل کا ترجمان ہے، تو اس کے زبان سے بھی ایسے کلمات، ایسے الفاظ نکلیں گے جو ظاہر ہوگا اس سے کہ اس کے دل کے اندر جو ہے نا گندگی پڑی۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ ایک آدمی وہ تہجد کے لیے مسجد میں جا رہا ہے، اب پیچھے سے چور نکلا تو اس نے سوچا کہ یہ بھی چور ہے، چوری کرنے جا رہا ہے، تو اس نے اپنے قدم کو تھوڑا روکا کہ یہ پہلے چلا جائے، جس گھر میں یہ جاتا ہے جہاں چوری ڈالتا ہے وہاں چلا جائے، چوری ڈالے، پھر اس کے بعد میں چوری کر لوں۔ اب اگر میں جاؤں گا اور یہ مجھے دیکھے گا تو پتہ لگ جائے گا کہ فلانے کے گھر سے چوری تو فلانے نے کی۔ اب یہ بندہ تہجد کے لیے جا رہا ہے، مسجد میں جا رہا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، لیکن وہ جو پیچھے جا رہا ہے اس کا دل کالا ہے، گندگی پڑی ہے، چوری ہے، بدگمانی سے بھرا پڑا ہے۔ اب وہ جس طرح اپنے دل کو دیکھتا ہے کہ میں چوری کرتا ہوں، اس کو ہر شخص چور نظر آتا ہے۔ وہ جس کو دیکھتا ہے کہتا ہے یہ چور ہے، جس کو دیکھتا ہے کہتا ہے یہ چور ہے۔ اس سے معلوم ہوئی کہ یہ خود چور ہے، اس کے دل میں چوری ہے، اس کے دل کے اندر حسد ہے، بدگمانی ہے۔ اور دوسرا شخص وہ نکلا چوری کے لیے جا رہا ہے، اور ایک آدمی گھر سے نکلا تہجد کے لیے۔ اس نے جب آگے دیکھا کہ وہ فلانا شخص جا رہا ہے، اس نے اپنے قدم کو تھوڑا روکا کہ یہ پہلے مسجد میں چلا جائے، پڑھ لے، پھر میں بعد میں چلا جاؤں گا، پڑھ لوں گا، تاکہ میری اعمال کی ریاکاری نہ ہو، تاکہ میں ریاکاری سے بچ سکوں۔ حالانکہ اس سے جو آگے والا آدمی جا رہا ہے وہ چوری کے لیے جا رہا ہے، مسجد میں نہیں جا رہا، لیکن چونکہ یہ خود تہجد گزار ہے، اس کی دل کی صفائی ہے، دل پاک ہے، دل کے اندر بدنیتی نہیں ہے، دل میں بدگمانی نہیں ہے، تو ہر کسی کے اوپر ایسا گمان کرتا ہے جس طرح اپنا ہوتا ہے ویس طرح دوسرے پر بھی گمان کرتا ہے۔ تو لہذا روایت کے اندر اس مہینے کو دل کہا گیا ہے کہ یہ 12 مہینوں کے اندر، سال کے اندر یہ دل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر رمضان المہینہ، اس مبارک مہینے کے اندر کسی نے نیک اعمال کیے، اس کو صحیح طریقے سے گزارا، تو انشاءاللہ باقی 12 مہینے کی نیک اعمال کی توفیق مل جائے گی۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر جتنی اللہ تعالیٰ کی برکتیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، غیر رمضان المبارک کے 12 مہینوں میں جو رحمتیں، جو برکتیں نازل ہوتی ہیں، ان کی نسبت رمضان المبارک کی برکت سے وہ نسبت بھی نہیں ہے جو قطرے کو سمندر سے ہے۔ قطرہ سمندر میں گرتا ہے تو اس کا اندازہ میری کیا حیثیت ہے سمندر کے مقابلے میں۔ تو لہذا جو یہ قطرہ گرتا ہے سمندر کے اندر چھوٹا سا ہے، تو رمضان المبارک کے اندر جتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، باقی مہینوں کی رحمتیں اور برکتیں یہ قطرے کے برابر بھی، قطرے سے بھی کم ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، نزہۃ المجالس